بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 پڑھی گئی. کل کے درس میں گزرا ہے کہ انسانی یہ کمزوری ہے کہ اپنے بازو پر اللہ کے فضل سے اعتماد کر کے انسان مال کمانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ کوشش اس کی یہ رہتی ہے کہ اس کے مورث یعنی باپ مرے اور مال پر اس کا قبضہ ہو اور یہ اپنی مرضی کے مطابق مال میں تصرف کرے. لہذا مفسرین نے لکھا یہ ایسی کم ہمتی کی بات ہے جیسے مردار جانور کہ اس کی نگاہ ہے کہ کب جانور مرے اور میں اس کو نوچ نوچ کے کھاؤں. ہمت والا آدمی دوسرے کے کمائے ہوئے مال پر نگاہ نہیں ڈالتا، بلکہ اپنی جو اللہ نے اس کو قوت عطا فرمائی ہے اس پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور حلال کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے ساتھ ہی کہا تھا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جی کہ مال سے انسان کو شدید محبت ہے، جس کی تفصیل کل گزری آپ کے سامنے کہ نیک لوگوں کی تو بات چھوڑ دیجئے. حدیث میں ہے کہ نعم المال، بہترین مال ہے کس کے لیے؟ للعبد الصالح. بندہ اگر نیک ہے تو اس کے لیے مال اس کا نیکی میں آخرت کے کام میں معین و مددگار ہے. لیکن اگر بندہ طبیعت کے اعتبار سے بخیل واقع ہوا ہے تو انسان ڈرتا ہے. قرآن کریم میں پیچھے اپنے گزر بھی چکا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے شیطان انسان کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم دے دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور یہی مال اگر منکر میں، منکرات میں، معصیت میں خرچ کرنا ہو تو بے دریغ خرچ کرتا ہے، اور شیطان اس وقت اس کو فقر و فاقہ کا ڈر نہیں دلاتا. اب آگے چلیے. آج کے درس میں آیت آ رہی ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کہ قیامت کا دن آئے گا، قیامت قائم ہوگی، اور اس میں کسی شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت یقیناً آئے گی، یقیناً آئے گی، اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے پہلے کے احوال کیا ہوں گے اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، قرآن اس پر مختلف مقام پر بحثیں کرتا ہے اور اہل ایمان کو یقین دلاتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ قیامت تو آئے گی. ارے بھائی وہ کب آئے گی وہ تو چھوڑ دیجئے، بندہ مر جاتا یہی اس کے لیے قیامت ہے. جی موت جو ہے نا یہ قیامت صغریٰ ہے،
اور قیامت کبریٰ تو وہ ہے جس دن سب مریں گے اور اللہ کے پاس آئیں گے. یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کلا اذا دکت الارض، کوئی نہیں جب پست کر دی جائے زمین، ڈکن ڈکا، کوٹ کوٹ کر. آپ دیکھتے ہوں گے کہ حاوی دستے میں ہماری مائیں بہنیں آپ کے گھروں میں کوئی سخت چیز ہوتی ہے تو اس کو مار مار کے کوٹتے ہیں تاکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایک دم خاک بن جائے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا تو یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑی بڑی چوٹیاں، یہ جو آپ کو نظر آتی ہے، یہ کا کیا ہوگا؟ سب ٹیلے اور پہاڑ کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور زمین صاف چٹیل میدان ہو جائے گی. آپ قرآن میں سنتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، سورہ القاریہ جی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. قیامت کا تذکرہ جب حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا تو وہ لوگ جو بے ایمان تھے انہوں نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑ کے لیے، تو سن لیجئے. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. کیا آپ سے پہاڑ کے متعلق پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو قیامت کے دن وہ جو آئے گی آواز، تو اس آواز میں جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ دھماکہ ہوتا ہے تو زمین سے غبار اڑتے ہیں، بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں، چوٹیاں ہیں، اونچی چٹانیں ہیں، یہ سب مستوی ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی اور پوری زمین ایک مسطح ہو جائے گی. زمین کو پیہم جھنجھوڑا جائے گا، یہاں تک کہ پہاڑ، درخت، عمارتیں، جو کچھ روئے زمین پر ہوگا ٹوٹ پھوٹ کر سب خاک بن جائے گا اور ایک دم برابر سرابر زمین سرپٹ ہو جائے گی. کوئی نشیب، کوئی فراز، کوئی اونچ، کوئی نیچ، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ تو ہوئی ابتدائی مرحلے کے بعد. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے تیرا رب، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، صَفًّا صَفًّا، آئے قطار قطار. یہ جو آیا وَجَاءَ رَبُّكَ اور آئے تیرا رب، اللہ پاک رب العزت کی اسماء حسنہ ہے. آپ پڑھتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ آپ سے کہا، میرا بھی معمول ہے، اللہ تعالیٰ ناگا نہ کرائے، توفیق دے کہ فجر کی سنت پڑھ کے سب سے پہلے میں اسماء حسنہ پڑھتا ہوں بیٹھ کے جی. اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سے الصبور تک 99 نام ہے، 99 جی. ہر نام کی تجلی یا ہر نام کا نور یا ہر نام، یہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو ہر نام کے کمال اور اس کی خوبیاں الگ الگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی جو متعارف ہے تجلی، ایک ہے تجلی رحمت کی اور ایک ہے تجلی قہر اور جلال کی. یعنی ایک ہے کسی پر اللہ رب العالمین نگاہ رحمت ڈال دیں، اللہ ہم سب پر اپنی نگاہ رحمت ڈالے جی. حدیث کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کسی کو پیار سے ایک دفعہ دیکھ لے پھر عذاب نہیں دیتا اس کو. اللہ انہی لوگوں میں ہم کو اور آپ کو لائے. اور ایک ہے اللہ پاک کی تجلی قہر کی، جیسے حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اتنے غضب میں ہوں گے کہ لم یغضب قبلہ ولا بعدہ، یعنی اللہ پاک اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ کا غضب رونما نہیں ہوگا جو قیامت کے دن ہوگا. اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے
یعنی اللہ کی قہری تجلی کے ساتھ جیسا کہ اللہ کی شان کے مناسب ہے، جہاں تک کہ اس کی حقیقت کا تعلق ہے وہ انسان کے نہ سمجھ میں آئے گی اور نہ سمجھانے کی شریعت نے کوشش کی ہے، اس لیے کہ بات سمجھ ہی میں نہیں آئے گی۔ ہم ہیں مخلوق اور اللہ ہے خالق، تو ان کی صفت قہر اور صفت جلال سے ہم کو امان و پناہ چاہنا ہے۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں نے کبھی سنایا ہوگا آپ کو، اماں عائشہ کی روایت ہے کہ دعا مانگتے، اللہم انی اسألک رضاک واعوذ بک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو اللہ پاک کے غضب سے اللہ اپنی امان میں ہم کو لے لے، اس کے غضب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی غضب میں اللہ پاک فرمائیں گے، قرآن میں آپ سنتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے لمن الملک، تو کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار یوم تری المجرمین۔ وہ آگے اگلی آیت پڑھ لیجیے آپ۔ تو اللہ پاک کی تجلی قہر کی نمایاں ہوگی، اللہ آئیں گے، یعنی اللہ پاک جل جلالہ آئے گا، آپ کا رب و فرشتے صف بصف، مراد میدان حشر میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیا شان ہوگی اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات متشابہات میں سے ہے، اہل ایمان کو اس پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے غضب سے پناہ چاہنا ہے۔ اور فرشتوں کا صف بصف آنا ظاہر ہے، وہ کیوں آئیں گے؟ فرشتوں کی صفیں میدان محشر میں آئیں گے، وہاں کیوں؟ انتظامات کے لیے۔ کس کے لیے آئیں گے فرشتے؟ انتظام کے لیے۔ قرآن کریم میں 19 پارے میں گزر چکا ہے، تبارک الذی کے پارے میں سورہ فرقان میں، کہ فرشتے آسمان کے کنارے کنارے ہو جائیں گے، کیونکہ آسمان کو والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ پاک آسمان کو مٹھی میں لے لے گا لپیٹ کر کے۔ جی ابن جریر اور ابن مبارک نے ضحاک کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے حکم سے دنیاوی آسمان پھٹ جائے گا، یہ یوم تشقق السماء، یہ پڑھتے ہم کبھی کبھی آئے، اور ملائکہ اس کے کنارے پر رہ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے اتریں گے اور زمین کو اس کی موجودات سمیٹ گھیر لیں گے۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ آسمان پھٹنے کا اور ملائکہ کا ترتیب وار اتر کر صف بستہ ہوتے جائیں گے۔ پھر سب سے اعلیٰ فرشتہ اترے گا جس کے بائیں طرف جہنم ہوگا۔ جب زمین والے جہنم کو دیکھیں گے تو ادھر ادھر بھاگیں گے، مگر زمین پر ہر طرف ان کو ملائکہ کی 7 قطاریں دکھائی دیں گی، مجبوراً جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ کر آ جائیں گے۔ کیوں؟ بھاگ کہاں سکتے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ بس اللہ اس دن ہم سب کو اس دن کی ہولناکی سے اپنی امان میں لے لے۔ بس بابا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔